کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جاتا ہے تو ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنے خطبات میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک لڑکی ہندو مذہب کی تھی اور اس کی ایک سہیلی مسلم گھرانے کی تھی۔ میرے ماہیوں بزرگوں دوستوں، وہ دونوں بچیاں سکول اکٹھے جاتی تھی اور روزانہ پڑھنے جاتی تھی۔ اب لنچ کے ٹائم میں یہ جو مسلمان لڑکی ہے اپنے گھر کھانا کھانے چلی جاتی تھی، اور یہ ہندو لڑکی چونکہ اس کے ساتھ دوستانہ تعلق تھا تو یہ بھی ان کے گھر روزانہ جاتی تھی۔ اب یہ مسلمان لڑکی کی والدہ جو تھی یہ اپنی بچی کو لنچ کے ٹائم میں قرآن پڑھاتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس ہندو بچی کے دماغ پہ بھی اثر ہونا شروع ہو گیا، کیوں نہ میں بھی یہ قرآن پڑھنا شروع کر دوں۔ ابھی اس کی عمر چھوٹی تھی، بچپنا تھا اس کا، تو اس مسلم جو لڑکی کی والدہ تھی اس نے اسے بھی قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ جب یہ 8ویں جماعت میں چڑھی، 9ویں کلاس میں چڑھی، 10ویں جماعت میں، تب تک یہ بالغ ہو گئی تھی، تو چنانچہ اس نے پورا قرآن بھی پڑھ لیا تھا اور یہ پکی مسلمان بھی بن چکی تھی اور اسلام کا کلمہ بھی اس نے پڑھ لیا تھا۔ ایک وقت آتا ہے جب اس کی شادی متعین ہو جاتی ہے، اس کے گھر والے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، اس کی عمر شادی کو پہنچ گئی ہوتی ہے، یہ بالغ ہو گئی ہوتی ہے، تو گھر والے اس کا رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ اب اس کا ایمان اندر سے چھپا ہوا ہے، یہ گھر والوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر پاتی تھی۔ یہ گھر والوں کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں نے فلانے ٹائم میں کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، کیسے کہتی؟ گھر تو پورا متشدد ہندو گھرانہ تھا۔ اب یہ روزانہ جب اس کو کبھی ٹائم ملتا گھر میں، یہ وہ صورتیں گنگناتی، وہ آیتیں پڑھتی جو یہ اپنی استانی صاحبہ سے پڑھا کرتی تھی۔ بیچ میں جب ٹائم ملتا تو یہ نماز پڑھ لیتی۔ اب چونکہ اس کی شادی کا جب وقت آیا تو اس کی شادی ایک متشدد ہندو سے متعین کر دی گئی۔ اب جب اس کی شادی متعین ہو گئی تو یہ اپنی استانی صاحبہ کے پاس آئی، کہنے لگے حضرت میری تو اس طرح، میں نے تو اسلام قبول کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، لیکن گھر والے میری شادی ایک متشدد ہندو سے کروانا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ سے مشورہ پوچھنے آئی ہوں۔ تو اس استانی نے کہا کہ آپ گھر والوں کی بات مان لیجئے اور شادی کر لیجئے۔ چنانچہ یہ ایک متشدد ہندو سے شادی کرتی ہے۔ اب یہ اس کی جو استانی صاحبہ ہے یہ اس کے گھر آتی ہے شادی کے دن اور ایک گفٹ ساتھ لاتی ہے۔ اس لڑکی سے کہتی ہے یہ تمہارے لیے میں نے ایک گفٹ لائی ہے، لیکن جب تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ، اپنے سسرال کے گھر چلی جاؤ، جب کمرے میں بیٹھو گی، تنہا ہوگی، تو تب میرا یہ گفٹ کھولنا، یہ میرے ساتھ وعدہ کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ وعدہ کر لیتی ہوں۔ چنانچہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس لڑکی کی اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی۔ جب یہ اپنے سسرال کے گھر پہنچتی ہے اور سسرال کے گھر میں جب یہ تنہائی میں بیٹھتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ میری استانی تو مجھے ایک گفٹ دیا ہے، میں اس گفٹ کو دیکھوں گی کہ وہ گفٹ کیا ہے۔ چنانچہ اس نے وہ جس کاغذ میں وہ بند تھا اس کاغذ کو کھولا، اچھی طرح سے پیکنگ کیا ہوا تھا۔ اس کو کھولنے کے بعد جب دیکھا تو اس میں ایک قرآن مجید تھا۔ اس نے اس قرآن کو سینے سے لگایا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اب اس کا خاوند روزانہ ڈیوٹی جاتا اور یہ چھپکے سے کمرہ بند کرتی اور اس قرآن کو کھول کے پڑھ لیتی۔ وقت یہاں تک آیا کہ اس کے خاوند کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا، وہ ایک بیماری کا شکار ہو گیا۔ وہ ہسپتال ٹیسٹ کرنے کے بہانے جب چلا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ تو لا علاج ہیں، آپ چند دنوں کے مہمان ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، یعنی کہ آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ نہیں بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، وہ جوان ہندو متشدد جب گھر آتا ہے، اپنی بیوی کے خوبصورت چہرے پہ نظر ڈالتا ہے اور اسے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی ساتھ نہ دے سکا، میں تمہیں معافی چاہتا ہوں، میں تو معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن اس نے کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں ایک درد کا شکار ہو چکا ہوں، ایک بیماری کا شکار ہو چکا ہوں، میں ہسپتال چیکنگ کروانے کے بہانے چلا گیا تھا، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آپ لا علاج ہیں، اب آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے معاف کریں، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری طرف سے آپ کو آزادی ہے، چھوٹ ہے، آپ جہاں چاہے رہ سکتے ہیں، آپ شادی کرنا چاہے آپ کر سکتی ہیں، میری طرف سے آپ کو گنجائش ہے۔ اس کی بیوی بھی بڑی دکھی ہو گئی، تو بیوی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اگر میں آپ کو کوئی علاج کروں اور اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ کو میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے۔ تو خامد نے کہا کیوں نہیں، اگر میں ٹھیک ہو جاؤں اور میری جان بچ جائے اور میری صحت پھر سے کامل ہو جائے تو جو آپ کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا آپ جو میں کہوں گی وہ آپ نے کرنا ہے، جو میں وعدہ کراؤں گی وہ وعدہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ تو چنانچہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس نے شوہر نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا جو آپ کہو گی میں وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اور جو آپ کہو گی وہ میں ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔
اب یہ جو ہندو لڑکی تھی لیکن یہ مسلمان بن چکی تھی. اب روزانہ اس نے کیا دیکھا تھا, یہ قرآن کی کتنی طاقت ہے, قرآن کی بہت بڑی طاقت ہے. اب اس نے دیکھا تھا جب یہ اپنے استانی صاحبہ کے گھر جاتی تھی اپنی سہیلی کے ساتھ روزانہ, تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا جاتا تھا, ان کو دم کرتی تھی اس کی استانی صاحبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر, ان کو دم کر کے وہ چلے جاتے تھے پانی پر. تو اس نے سوچا کیوں نہ میں وہی استانی والا عمل شروع کر دوں. اس نے وہی عمل جب شروع کیا, عمل شروع کرنے کے بعد 40 دن تک وہ چلتا رہا, اپنے شوہر کو پانی پلاتی رہی. 40 دن کے بعد اس کا شوہر جب ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیا, ڈاکٹروں نے کہا آپ کو تو کوئی بیماری نہیں ہے, آپ کو تو کوئی بھی بیماری نہیں ہے. کہا اچھا. جب یہ گھر آیا اس نے بیوی کو گلے سے لگا, میں تو بالکل ٹھیک ہوں. تو بیوی نے اسے کیا ہوا وعدہ یاد دلایا, کہا آپ نے میرے ساتھ 40 دن پہلے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو جو آپ کہو گی وہ میں کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اب بتائیں آپ کا وعدہ کیا ہے, آپ کی مانگ کیا ہے. خاوند کو دل میں یہ نیت تھی شاید بیوی مجھ سے سونا مانگے گی, چاندی مانگے گی, یا بنگلہ مانگے گی, گاڑی مانگے گی, انعام میں کوئی اور چیز مانگے گی. لیکن بیوی کے دل میں جو ایمان تھا وہ چھپا ہوا تھا, لیکن قرآن کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے اس ایمان نے اس کی مدد کی اور اس کے اثر دوسروں پر بھی پڑے. اور اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ ٹھیک کس سے ہوئے, وہ کوئی دوائی نہیں تھی, آپ جس چیز سے ٹھیک ہوئے ہیں وہ کتاب کھول کر دکھائی. کہا یہ قرآن مجید ہے, میں بچپن میں مسلمان ہو چکی ہوں, میں نے بچپن میں اسلام قبول کیا ہے. اس قرآن کی برکت سے آپ لا علاج بیمار تھے, لیکن اس کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں اسلام سچا مذہب ہے, آپ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. تو شوہر نے چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا, اس نے بھی اسلام قبول کیا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, اسلام قبول کرنے کے بعد وہ دونوں میاں بیوی سعودی عرب چلے جاتے ہیں اور باقی کی اپنی زندگی وہیں گزارتے ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, قرآن عظمت والی کتاب ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں. ہمارے بزرگ, ہمارے جوان آج کہتے ہیں کہ ہم تو جاہل ہیں, ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. موبائل چلانے کے لیے ہم ان پڑھ نہیں ہے, دنیا کے کام کاج سیکھنے کے لیے ہم ان پڑھ نہیں ہے. ڈرائیوری سیکھتا ہے, پہلے سے وہ کہاں سے ڈرائیور ہوتا ہے, لیکن وہ 4 سال 2 سال دے دیتا ہے, وہ ڈرائیوری سیکھ لیتا ہے. لیکن قرآن پڑھنے کے معاملے میں ہم ان پڑھ ہیں. فون تو پرسوں وجود میں آیا, 10-15 سال ہو گئے اس کو, لیکن فون چلانے کے لیے ہمارے 60 سال کا بزرگ انسان بھی ہو, وہ اپنے بیٹے کے بیٹے سے کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ نمبر ڈائل کیسے کرنا ہے, یہ کیسے کرنا ہے, یہ کیسے کرنا ہے. وہ اس میں شرم نہیں کرتا, وہ موبائل سیکھ لیتا ہے, فون چلانا سیکھ لیتا ہے, انٹرنیٹ چلانا سیکھ لیتا ہے. لیکن قرآن کے معاملے میں ہم, میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, شرم کرتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس سے میں کیا اگر پوچھوں کہ یہ آیت کیسی ہے, یہ دعا مجھے سکھاؤ, یہ ایسے ہے, تو مجھے شرم آئے کیونکہ میری داڑھی اتنی بڑی ہے, میں اس سے کیسے پوچھوں. یہ کہے گا کہ بوڑھا ہے, سفید داڑھی ہو گئی ہے, لیکن ابھی بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, قرآن ہمیشہ ہماری رہبری کرتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کروانے والی کتاب ہے. قرآن منشور ہے, قرآن خالی تعویذ کی کتاب نہیں ہے, یہ گنڈوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن مکمل دستور ہے, قرآن مکمل انقلاب والی کتاب ہے, قرآن آئین ہے. قرآن میں سب کچھ ہے جو دنیا کے کسی کتاب میں نہیں ہے, وہ قرآن میں ہے. قرآن میں حلال حرام کی پہچان ہے, صحیح غلط کی پہچان ہے, پرہیزگار بننے کا طریقہ ہے, جنت جہنم کے راستے بتائے گئے ان وہ طریقے ہیں, اللہ کو پہچاننے کا طریقہ ہے, نبی کو پہچاننے کا طریقہ ہے, دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. وہ صرف واحد ایک کتاب ہے, وہ ہے قرآن حکیم.